ناظرین، یہ سٹوری ہے ایک ایسی ملکہ کی جس کے نام کے ساتھ اعظم لگایا جاتا تھا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو طاقتور ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ویسے تو اس ملکہ کو اپنی عیاشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہیں اس کی زندگی کے کچھ ایسے راز بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور آج ہم روس کی اس ملکہ کے انتہائی شرمناک رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس ملکہ کی عاشقوں کی لسٹ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کے عاشقوں کی لسٹ میں جانوروں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ دوستو، میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی رپورٹ یوٹیوب چینل۔ دنیا اس ملکہ کو کیتھرائن دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے روس پر 1762 سے لے کر 1796 تک یعنی 30 سال حکومت کی، جو کہ روس میں آج تک کا عورت کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے، اور انہی 30 سالوں میں اس نے روس کو پسماندہ علاقوں سے نکال کر ترقی کے راستے پر ڈال دیا، اور اب روس کو ایک بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ملکہ کا اصل نام پرنسیس صوفی تھا، جو یورپ کی ایک ریاست پرشیا میں پیدا ہوئی۔ یہ ملکہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے گھریلو حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی کی شادی روس کے نئے حکمران پیٹر سویم سے طے ہو گئی، جو کہ ایک شرابی اور دماغی طور پر بیمار شخص تھا۔ شادی کے بعد صوفی پرشیا سے روس منتقل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھ دیا گیا۔ یہ شادی بظاہر تو ایک شادی تھی، لیکن پیٹر سویم کو اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دراصل پیٹر سویم ایک ظالم حکمران تھا جو اپنی عوام کا جینا حرام کرتا تھا، اور دوسری طرف کیتھرائن بھی اپنے عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف تھی، اور وہ بھی روس کے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ۔ 1762 میں کیتھرائن نے اپنے ان عاشقوں کی مدد سے بغاوت برپا کر کے پیٹر سویم کو حکمرانی سے ہٹوا دیا، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اسے قتل کروا دیا، اور پھر تخت حکمرانی کو خود سنبھال لیا۔ حکومتی انتظامات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنی حکومت کے دوران عیاشیوں میں بھی ڈوبی رہی، اور ہر روز عاشق بدلنا اس کی فطرت کا ایک حصہ بن گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے ایک عاشق جوزف یونٹ وسیکی کو پولینڈ کا بادشاہ بنوا دیا۔ یہ ملکہ تمام عمر اپنی جسمانی خواہشات کی ذات میں رہی، اور ہر روز اس کے نئے عاشق پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے تھے۔ اس کے عاشقوں میں سب سے مشہور شخص روس کا فوجی افسر گریگوری بھی تھا۔ اس شخص کے ملکہ کے ساتھ ناجائز تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے۔ یہ ملکہ کا بااعتماد ساتھی تھا، اس کے ذمہ تھا کہ اگلی بار ملکہ کس کے ساتھ ہم بستری کرے گی وہ بھی یہی طے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ملکہ کی ایک خاص کنیز پرنسیس کوویا، جس کو کیتھرائن کا دایاں ہاتھ بھی سمجھا جاتا تھا، یہ صرف اس کام کے لیے مقرر تھی کہ کوئی بھی شخص ملکہ کے پاس جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ہوتی۔ یہ مختلف طریقوں سے نوجوانوں کی جانچ پڑتال کرتی کہ یہ شخص ملکہ کی جسمانی خواہشات کے قابل لگتا تو اسے ملکہ کے پاس بھیج دیتی۔ کیتھرائن کا یہ بدفعلی دور پوری زندگی یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرنا اس کا شوق تھا۔ کیتھرائن کا یہ عیاشی بھرا دور صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ مختلف جانوروں بالخصوص گھوڑوں سے بھی اس کا رشتہ جوڑا جاتا ہے۔ اس کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت 1796 میں 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے کے ساتھ بدفعلی میں مصروف تھی کہ ایک زنجیر جس سے گھوڑا بندھا ہوا تھا اچانک ٹوٹ گئی، اور گھوڑا اس کے اوپر گر گیا، اور ملکہ کیتھرائن موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرائن کی موت دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ ناظرین، یہ تھے ملکہ کیتھرائن کے زندگی کے کچھ تاریک راز۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتانا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔